السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ چین نے بھی غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی کر دی مخالفت۔ غزہ فلسطینیوں کا ہے اور فلسطینی سرزمین کا اٹوٹ حصہ، چین کا دعویٰ۔ مصر اور اردن فلسطینیوں کی بے دخلی کے بغیر غزہ کی تعمیر نو پر متفق۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے صدر ٹرمپ سے تعاون کی خواہش مند، دونوں صدور کا بیان۔ روسی صدر و امریکی صدر کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو، یوکرین جنگ ختم کرنے پر تبادلہ خیال کے علاوہ جلد ملاقات پر بھی اتفاق۔ ڈیموکریٹک کانگریس وومن تلسی گبراٹ امریکی نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر بن گئی۔ 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں بشمول CIA اور FBI کی کریں گی نگرانی۔ وزیراعظم مودی کا دورہ امریکہ، تجارت اور دفاع سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کی خواہش۔ اور شیخ حسینہ حکومت نے اقتدار کے لیے انسانیت کے خلاف کیے جرائم، اقوام متحدہ نے جاری کی رپورٹ۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چین نے بھی غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مخالفت کر دی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے ایک پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ غزہ فلسطینیوں کا ہے اور فلسطینی سرزمین کا اٹوٹ حصہ ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم غزہ کے شہریوں کی جبری بے دخلی کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ دوسری جانب عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابو الغید نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو عرب دنیا کے لیے ناقابل قبول قرار دے دیا۔ انہوں نے دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب میں کہا کہ آج غزہ نشانہ ہے، کل مغربی کنارے کی باری ہوگی اور اس کا مقصد فلسطین کو اس کے تاریخی باشندوں سے خالی کرنا ہے۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عرب دنیا 100 سال سے اس خیال کے خلاف مزاحمت کر رہی ہے اور اب بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ مصر اور اردن فلسطینیوں کی بے دخلی کے بغیر غزہ کی تعمیر نو پر متفق ہو گئے ہیں۔ مصری صدارتی دفتر کے مطابق مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کا اردن کے شاہ عبداللہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنما فلسطینیوں کی بے دخلی کے بغیر غزہ کی تعمیر نو پر متفق ہوئے۔ مصری صدارتی دفتر کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے کہا ہے کہ غزہ کی تعمیر نو فلسطینیوں کی بے دخلی کے بغیر ہونی چاہیے۔ مصری صدارتی دفتر کے مطابق دونوں صدور نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے صدر ٹرمپ سے تعاون کے خواہش مند ہیں۔ واضح ہے کہ اردن، مصر اور سعودی عرب فلسطینیوں کی بے دخلی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ مسترد کر چکے ہیں۔ اس سے قبل اردن کے شاہ عبداللہ نے امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد کہا کہ ملاقات میں غزہ سے فلسطینیوں کی نقل مکانی مسترد کرنے کا اعادہ کیا اور دو ریاستی حل کی بنیاد پر زور دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلی فونک گفتگو میں یوکرین جنگ ختم کرنے پر تبادلہ خیال کیا اور مستقبل میں ملاقات پر اتفاق کیا۔ کرملن کے مطابق روسی صدر پوتن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ماسکو آنے کی دعوت بھی دی۔ پوتن نے آخری بار کسی امریکی صدر سے فروری 2022 میں بات کی تھی، جب انہوں نے یوکرین پر حملے سے قبل اس وقت کے امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فونک گفتگو کی تھی۔ پیسکوف کے مطابق روسی صدر نے امریکی صدر کو ماسکو آنے کی دعوت دی اور باہمی دلچسپی کے شعبوں خصوصاً یوکرین کے مسئلے پر امریکی حکام کی روس میں میزبانی پر آمادگی کا اظہار کیا۔ Maggie, and we can confirm the safe release of one American and two individuals from Belarus, one of whom worked for Radio Liberty. Out of respect for the privacy of these individuals, their request, we have no further details to announce on their identities, but we can confirm that one American was released today. Well, first of all, on the inflation point, we did receive those numbers, and they were worse than expected, which tells us that the Biden administration indeed left us with a mess to deal with. It's far worse than I think anybody anticipated, because unfortunately the previous administration was not transparent in where the economy truly was. We know people at this very podium told the American people that inflation was transitory and that it would go away. That was not the case. And now the last report of the Biden administration, as revealed today, shows that inflation is still about 4.5% higher over the past 3 months. This is an indictment on the Biden administration's mismanagement of the inflation crisis and their lack of transparency in addressing it. As for tackling inflation and interest rates, the president has made his position on this very clear. He wants interest rates to be lower, he wants inflation to be lower, and he believes that the whole of government economic approach that this administration is taking will result in lower inflation. I have said that from this podium many times.
This is something he believes strongly in, and it's very simple logic as to why the president wants to impose reciprocal tariffs. It's the golden rule, which we all learned when we were growing up in school. Treat others the way you want to be treated, and far too many nations around this world have been ripping off the United States of America for far too long, and that's why the president believes this will be a great policy that will benefit American workers and improve our national security. We believe that the injunctions that have been issued by these judges have no basis in the law and have no grounds, and we will, again, as the president said very clearly yesterday, comply with these orders, but it is the administration's position that we will also ultimately be vindicated, and the president's executive action. برطانیہ میں سعودی عرب کے سفیر شہزادے خالد نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی کسی بھی ملک بشمول سعودی عرب منتقلی کے ساتھ ٹرمپ کا رویہ منصوبہ قابل قبول نہیں۔ شہزادے خالد بن بندر نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو امریکہ کے ساحلی تفریحی مقام منصوبے پر اعتراض نہیں، مگر فلسطینیوں کو غزہ سے نہ نکالا جائے۔ شہزادے خالد کا کہنا تھا کہ سعودی حکومت کا موقف ہے کہ وہ غزہ میں رویہ بنانے کا خیر مقدم کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ غزہ میں رویہ بنانا زبردست بات ہوگی، مگر یہ منصوبہ غزہ سے فلسطینیوں کی منتقلی کے بغیر بنایا جائے۔ ڈیموکریٹک کانگریس وومن تلسی گبارڈ امریکی نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر بن گئی۔ امریکی سینٹ نے 52 کے مقابلے میں 48 ووٹوں سے تلسی گبارڈ کی توثیق کی، جبکہ صرف ایک ریپبلکن نے ان کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ تلسی گبارڈ نے بطور امریکی نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر عہدے کا حلف اٹھایا۔ اوول آفس میں حلف برداری کی تقریب کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کو دوبارہ قومی سلامتی پر مرکوز کریں گی اور اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ انٹیلیجنس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ بطور ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں بشمول CIA اور FBI کی نگرانی کریں گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے دورہ امریکہ کے موقع پر کہا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کے خواہاں ہیں اور اپنے عوام کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ وزیراعظم مودی 2 روزہ دورے پر امریکہ پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر صدر ٹرمپ سے ملاقات اور امریکہ اور انڈیا کے درمیان ایک جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کے فروغ پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہماری قومیں اپنے لوگوں کے مفاد اور کرِ کے بہتر مستقبل کے لیے مل کر کام کرتی رہیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ماضی کے امریکی 2 صدور اوباما اور جو بائیڈن کے بارے میں نازیبہ ریمارکس کیے ہیں۔ انہوں نے اوباما کو ایک کمزور اور بائیڈن کو کمزور ترین صدور قرار دیا۔ واضح ہے کہ ٹرمپ دوسری بار صدر بننے کے بعد آئے دن امریکہ اور ماضی کے حکمرانوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ منفی تبصرے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ Are you planning to sign an executive order on reciprocal tariffs, sir? Yes, I am. In fact, I may do it today, and if I do it today, I could almost do it right now. Would you like me to talk about it now? I don't want to take anything away from this young lady's day, because this is her day, and I may do it later on, or I may do it tomorrow morning, but we'll be signing reciprocal tariffs. The world has taken advantage of the United States for many years. They've charged us massive tariffs that we haven't charged them. And as you know, I just did something on steel and aluminum, 25%. That'll go up at some point, but 25%, which will level the playing field quite a bit. I did it previously 50%, and Obama was very weak, and Biden was even weaker on steel. The steel was just absolutely, it really started with Obama. The world really took advantage of it. امریکی جج نے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو سرکاری ملازمین کی تعداد میں کمی لانے کے منصوبے کو جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے، جس کے بعد ہزاروں افراد سرکاری ملازمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وفاقی اداروں میں ڈاؤن سائزنگ کے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے۔ اوول آفس میں صدارتی حکم نامے پر دستخط کے موقع پر صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور سرکاری اخراجات میں کمی لانے کے محکمے کے سربراہ ایلون مسک بھی موجود تھے۔ امریکی سائنٹیفک ایجنسی نیشنل اوشینک اینڈ ایٹماسفیئرک ایڈمنسٹریشن نے ٹائٹینک کے ملبے کی طرف سفر کے دوران تباہ ہونے والی آبدوز ٹائٹن کی تباہی کے وقت کے خوفناک آڈیو جاری کی۔ امریکی ادارے کی جانب سے جاری کردہ 20 سیکنڈ کی آڈیو میں کسی چیز کے پھٹنے کی آواز ہے اور پھر ایک شور سنائی دیتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ٹائٹینک کے ملبے کی جانب سفر کے دوران تباہ آبدوز ٹائٹن کی تباہی کے وقت کی آوازیں ہیں۔ اقوام متحدہ نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دے دیا۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے اقتدار میں رہنے کے لیے انسانیت کے خلاف جرائم کیے۔ اقوام متحدہ کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف گزشتہ سال بنگلہ دیش میں طلبہ نے ملک بھر میں انقلابی احتجاج کیا، جس پر شیخ حسینہ حکومت نے ایک منظم انداز میں کریک ڈاؤن کیا اور اس دوران سینکڑوں ماورائے عدالت قتل کیے گئے تھے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ چین نے بھی غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی کر دی مخالفت۔ غزہ فلسطینیوں کا ہے اور فلسطینی سرزمین کا اٹوٹ حصہ، چین کا دعویٰ۔ مصر اور اردن فلسطینیوں کی بے دخلی کے بغیر غزہ کی تعمیر نو پر متفق۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے صدر ٹرمپ سے تعاون کی خواہش مند، دونوں صدور کا بیان۔ روسی صدر و امریکی صدر کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو، یوکرین جنگ ختم کرنے پر تبادلہ خیال کے علاوہ جلد ملاقات پر بھی اتفاق۔ ڈیموکریٹک کانگریس وومن تلسی گبراٹ امریکی نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر بن گئی۔ 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں بشمول CIA اور FBI کی کریں گی نگرانی۔ وزیراعظم مودی کا دورہ امریکہ، تجارت اور دفاع سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کی خواہش۔ اور شیخ حسینہ حکومت نے اقتدار کے لیے انسانیت کے خلاف کیے جرائم، اقوام متحدہ نے جاری کی رپورٹ۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔